اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں صلاۃ الحاجات کے نوافل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے ناظرین، جب بھی کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہو یا کوئی ضرورت پیش آ جائے اور فکر و پریشانی سامنے آ جائے تو بجائے رنجیدہ ہو کر بیٹھنے کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی سے رابطہ اور تعلق جوڑا جائے، اپنی عرضی اپنی درخواست اللہ کے آگے پیش کی جائے، کیونکہ بندہ بشر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کرم کے بغیر ہماری ذات بالکل ادھوری ہے۔ قدم قدم پر ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ سے رجوع کریں، اسے یاد کریں، اسے پکاریں، وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اس سے ہمارا کوئی راز پوشیدہ نہیں۔ پھر ہم اس ذات کی طرف رجوع کیوں نہ کریں جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ ہم صرف اپنی ماں کی محبت کو جب سوچتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اس سے زیادہ عزیز اور پیارا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے، اس کی محبت، نوازش اور کرم تو بہت ہی زیادہ انمول ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے اور ہم سے ایسے اعمال کروائیں کہ ہمیں اس کی محبت حاصل ہو جائے۔ اب آتے ہیں صلاۃ الحاجت کے نوافل کی طرف۔ پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ صلاۃ الحاجت 12 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ آخری رکعت کے تشہد میں درود پاک اور دعائے معصورہ کے بعد سجدے میں چلا جائے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، پھر یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہى الرحمة من کتابک واسمک الاعظم وجدک الاعلی وکلماتک التامہ۔ اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہى الرحمة من کتابک واسمک الاعظم وجدک الاعلی وکلماتک التامہ۔ پھر دل ہی دل میں اپنی حاجت پیش کریں، زبان سے الفاظ نہ نکالے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر سر اٹھائے اور سلام پھیر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے وقوفوں کو یہ نماز نہ سکھاؤ کہ اس کے ذریعے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس عمل کو کریں اور اپنی حاجتیں اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائیں اور مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پیارے ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔